بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلت اولا نمنع مدخلیت توسط تبلیغ الحجہ فی وجوب طاعت حکم اللہ سبحانہ الاخر وثانیا کل ہم نے ایک ان قلت پڑھا تھا، گزارش کی تھی کہ ممکن ہے کوئی اخباریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہے کہ اخباری حضرات جو کہتے ہیں کہ جس قط کا مقدمہ عقلی ہو، جس کا سبب عقلی ہو، وہ حجت نہیں ہے، ہم نے احکام شرعیہ کو نقل سے لینا ہے، عقل سے نہیں لینا۔ شاید ان کی اس نظریے کی بنیاد ان روایات پر ہو جو کل ہم نے روایات پڑھی تھیں، کہ ان ساری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معیار نقل ہے، عقل نہیں۔ جو کچھ ہم انبیاء اور ائمہ سے سنیں گے، جو کچھ وہ فرمائیں گے، اس سے ہم نے احکام شریعہ کو لینا ہے، عقل سے ہم نے نہیں لینا۔ روایت ہم نے پڑھی تھی، وہ ثواب والی بات بھی آئی تھی الاخر۔ قلت، آج اس کا جواب۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کو اولاً، پھر ثانیاً بھی ایک جواب آئے گا، قبول ہی نہیں کرتے کہ طاعت الہی کے لیے حجت ظاہری کا ہونا ضروری ہے، کہ کوئی نبی آ کر کہے کہ یہ کرو تو ہم نے وہ کرنا ہے، اور اگر عقل کہتا ہے کہ نہ تو پھر ہم نے۔ فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عقل سلیم ایک فعل کو محبوب الہی قرار دے، مرضی الہی کے مطابق قرار دے۔ عقل کہتا ہے کہ یہ کام کرو گے تیرا اللہ تیرے اوپر خوش ہوگا، اور ہم کہیں نہیں جی چونکہ نبی نے نہیں کہا لہذا میں تو یہ ہے۔ فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ آپ خود اس بات کہتے ہیں کہ نبی اور رسول یہ حجت ظاہری ہیں، اور عقل فطری خالص وہ حجت باطنی ہے۔ باقی رہ گئی بات جو آپ نے روایات کی بات کی کہ معصوم فرماتے ہیں جو ہم سے نہ سنا ہو اس کو قبول نہ کرو، فلاں فلاں فلاں۔ جناب شیخ اعظم فرماتے ہیں، آج آسان سی بات ہے ساری، شیخ اعظم فرماتے ہیں دو باتیں ہیں، توجہ آگا۔ ایک دفعہ ہوتا ہے اپنے عقل و ظن کی بنیاد پر کسی چیز کو شریعت قرار دے دینا، ٹھیک ہے جی، اور ایک ہوتا ہے یہ کہ نہیں جسے شارع شریعت کہے میں اس کو شریعت کہتا ہوں۔ ان دو باتوں میں فرق ہے۔ لوگ قیاس کی بنیاد پر، لوگ استحسان کی بنیاد پر ایک اجتہاد کرتے تھے، اور اس اجتہاد کو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو دین ہے۔ یہاں روایات کہتی ہیں کہ خبردار ایسی چیزوں کو دین قرار اپنے عقل کی بنیاد پر۔ کون سا؟ جو تمہاری اپنی سوچ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں، اگر ایک ایسی چیز ہے کہ جو عقل بھی کہتا ہے اور شریعت بھی اس کی سپورٹ میں موجود ہے، اس کے شرعی ہونے میں کوئی حرج۔ دیکھو نا جی، قیاس کو شریعت نے حجت قرار نہیں دیا، استحسان کو حجت قرار۔ اب آپ بجائے اس کے، یا اور اس کو آسان گزارش کر دوں کہ ایک طرف F7 سیکٹر میں ہم چلے جائیں، امام علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں، ہم ادھر نہیں جاتے، ادھر ہی ایک قیاس کر لیتے ہیں کہ اس کا حکم امام نے یہ کہا تھا تو انشاءاللہ اس کا حکم بھی
یعنی ہم ضرورت ہی حجت ظاہری کی محسوس نہ کریں اور اپنے خیالات اور اپنا جو مجھے گمان اور ظن حاصل ہو رہا ہے، قطع ظن حاصل ہو رہا ہے، بس اسی بنیاد پر میں چیزوں کو دین بناتا جاؤں، اس سے شریعت نے روکا ہے۔ اس کو دین نہ کہو، یا اپنے ظن سے اپنے عقل سے احکام کو شریعہ کو نہ لو، اس سے مراد اس قسم کے ہیں۔ ورنہ اگر عقل فطری خالص ایک چیز کو کہتا ہے، ہر صاحب عقل کا عقل کہتا ہے کہ امانت کو واپس کرنا حسن ہے، یہ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ تو کیا آپ یہ کہیں گے چونکہ میرے نبی کا حکم نہیں ہے امانت کی واپسی کا، لہذا میرے اوپر یہ واجب نہ؟ جب عقل فطری خالص ایک چیز کو حسن قرار دے رہا ہے، اور آپ خود بار بار کہیں کہ جیسے حجت ظاہری ہوتی ہے، عقل فطری خالص میں حجج الہیہ میں سے ایک حجت ہے، تو پس اب جب عقل کی ہم بات مان رہے ہیں تو ہمارا اپنا فیصلہ نہیں ہے۔ بڑی مزیدار بات ہے، تھوڑا اس کو لطف لیں تو لطف آئے گا۔ یعنی عقل نے جو مجھے کہا کہ امانت کا واپس کرنا حسن ہے، اور میں اب اس کو اگر واجب سمجھتا ہوں امانت واپس کرنے کو، تو یہ میرے اپنے عقل کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ اللہ نے جو حجج قرار دیے ہیں ان حجج میں سے ایک حجت کا حکم یہی ہے۔ تو اس کا مطلب پھر میرا اپنا کوئی قیاس تو نہ ہوا نا، میری اپنی سوچ تو نہ ہوئی، اس کا مطلب حجت الہیہ نے یہ کہا ہے کہ ایسا کرو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب اب یہاں تک بات یہ ہو گئی کہ جناب کس نے آپ کو کہا ہے کہ اگر عقل فطری خالص ایک کام کے بارے میں حکم لگا دے کہ یہ کام محبوب مولا ہے، مطلوب مولا ہے، اور ہم کہیں نہیں جی چونکہ حجت ظاہریہ نے نہیں کہا لہٰذا اطاعت واجب نہیں، نہ ایسا نہیں ہے۔ اور اگر کہیں پر روایات آپ کے سامنے موجود بھی ہیں جو آپ کو بار بار متوجہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف، کیا کہ جو کچھ ہم سے سنو اسی پر عمل کرو، جو کچھ ہم سے سنو فلاں، اس سے مراد وہ ہے کہ اپنے عقل ظنی، جس کی ہم مثال دیتے ہیں کہ اپنے قیاسات اور اپنی سوچ جو عقل فطری خالص کے حکم کے تابع نہ ہو، اس بنیاد پر احکام شریعہ کو قرار نہ دو کہ یہ بھی شریعت ہے، یہ بھی شریعت ہے، یہ بھی شریعت ہے، اور پوچھا جائے کہ یہ شریعت کہاں سے لی؟ بس میں نے خود سوچا تو میں نے کہا اس کا حکم یہ ہے تو اس کا حکم بھی، فرماتے ہیں نا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ورنہ ہر وہ حکم جو حکم عقل فطری خالص کرے وہ ہماری اپنی سوچ نہیں ہے، وہ ہمارا اپنا خیال نہیں ہے، بلکہ وہ در حقیقت حجج الہیہ میں سے ایک حجت کا حکم ہے جس کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ اب چاہے حجت ظاہریہ نے اس کے بارے میں کچھ فرمایا یا نہیں فرمایا۔ اور درمیان میں ایک اور بات بڑی لطف کی گئی، فرماتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ عقل فطری خالص کوئی حکم کرے اور روایت اس کے معارض ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں کہیں شاذ و نادر، 1000 میں سے لاکھ میں سے ایک مورد آپ کو نظر آ بھی جائے، تو کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ وہ صورتاً تعارض آپ کو نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں وہ کوئی اشتباہ ہوگا یا مغالطہ ہوگا۔ اور جیسے ہم نے کہا کہ تمام شرائع کا اجماع ہے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، لیکن ناقل کہتی ہے کیا؟ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب ید کا معنی آپ ہاتھ کریں گے تو پھر تھوڑا سا تعارض نظر، لیکن یقیناً یہ تعارض نہیں ہے۔ ہم نے یہاں ید کی تعویل کرنی ہے، کیوں؟ چونکہ نقل ایسی ہے جو قابل طرح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا اب آگے چلتے ہیں، چلو ٹھیک ہو گیا جی،
لیکن وہ جو روایت کل ہم نے پڑھی بڑی کلیئر کہ جو بندہ سارا دن روزہ رکھے، ساری رات نمازیں پڑھے، سارا مال صدقے میں دے دے، وَلَمْ يَعْرِفْ وِلَایَتَ وَلِیِّ اللَّهِ، اور ولی الہی کی معرفت نہیں رکھتا تاکہ اس کے ہدایات کی روشنی میں خرچ کرے تو لا ثواب علیہ، اس کا کوئی ثواب، حالانکہ عاقل تو اس کو کہہ رہا تھا کہ ضعیف کی مدد کرنا قابل عوض ہے اور قابل ثواب ہے اور قابل جزا ہے، عاقل تو کہہ رہا تھا، لیکن ناقل کیا کہتی ہے؟ چونکہ یہ ولی اللہ کی ولایت کا قائل نہیں ہے، معرفت نہیں رکھتا، لہذا کوئی ثواب نہیں۔ اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ نقطہ سمجھ آ گیا؟ تو شیخ اعظم اس کا جواب بھی آگے دیتے ہیں، فرماتے ہیں اس کی بھی تعویل کریں گے۔ اگر کوئی بندہ ایسے کام کرتا ہے لیکن ولایت ولی اللہ کا قائل کیا سارا دن روزہ رکھے، ساری رات نمازیں پڑھے، لیکن ولایت اہل بیت کا قائل نہیں ہے، تو ایک تعویل یہ ہے کہ وہ مستحق کے اجر بھی نہیں، یا اس کی یہ تعویل ہو سکتی ہے کہ لا ثوابا لا، کہ وہ اپنے کھاتے میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں نیکی کر رہا ہوں، پوری توجہ آگا، کیا اس نے یہ سمجھا کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، حالانکہ وہ نماز صحیح نماز نہیں تھی، اس نے تو سمجھا کہ میں سارا دن کا روزہ دار ہوں، روزہ رکھتے ہوئے 15 منٹ لیٹ اور افطار کرتے ہوئے 20 منٹ پہلے، اس کا مطلب ہے چونکہ وہ ولایت ولی اللہ کے تابع نہیں تھے تو اس کے اعمال ایسے ہیں کہ سرے سے وہ قابل ثواب ہی نہیں۔ یا اس کی ایک تعویل یہ ہے کہ شاید لا ثواب اللہ کا مطلب یہ ہو کہ اجر تو ملے گا لیکن یہ وہ والا ثواب نہیں ہے جس کو لے کر جنت، کیوں؟ ولی اللہ کی ولایت کے اقرار اور معرفت کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ تو ہم اس کی یہ تعویلیں کریں گے اور باتیں وہ ترجمے میں آ جائیں گی چھوٹی موٹی۔ قلت کل والا تھا نا کہ اگر وہ ممکن ہے اخباری حضرات نے فلاں فلاں روایت کی بنیاد پر کہا ہو کہ ان احکام شریعہ میں اور آخر احکام میں عقل کو کوئی دخل نہیں ہے، صرف نقل ہی معیار ہے۔ جواب قلت اولا، پہلا جواب، پھر آگے آئے گا ثانیاً۔ پہلا جواب یہ ہے نمنع مدخلیت توسط تبلیغ الحجہ فی وجوب اطاعت حکم اللہ سبحانہ، حکم الہی کی اطاعت کے وجوب کے لیے حجت ظاہریہ کا تبلیغ کرنا اور بیان کرنا، تبلیغ یعنی بیان کرنا، یہ لازم ہے کہ جب تک حجت ظاہری بیان نہ کر دے، تبلیغ سے مراد یعنی بیان نہ کر دے، تب تک کسی حکم الہی کی اطاعت واجب نہیں ہے، نمنعو، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کیفا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ فرماتے ہیں دیکھو، العقل بعد ما عرف، اگر عقل فطری خالص نے اس بات کا حکم لگا دیا، کس بات کا؟ کہ ان اللہ تعالی لا یرضا بترک شیء الفلانی، کہ اللہ تبارک و تعالی فلاں کام کو ترک کرنے پر راضی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ ہو۔ وعالم بوجوب اطاعت اللہ، اور عقل اس بات کو بھی جانتا ہے کہ اطاعت الہی یعنی صغرا کیا ہوگی؟ یہ وہ حکام ہے جس کے ترک پر اللہ راضی نہیں، کبرا یہ ہو جائے گا کہ اطاعت الہی واجب، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ وہ کام ہے جس کی اطاعت واجب۔ لم یحتاج ذلک الی توسط مبلغین، اب اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جب تک کوئی مبلغ ظاہری تبلیغ نہ کرے، بیان نہ کرے، تب تک اطاعت واجب نہیں ہوگی، نہ، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔
ودعوی استفادۃ ذالک من الاخبار ممنوع، اگر کوئی ہمیں کہے جناب اخباری اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے، روایات موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ ضروری ہے حجت ظاہری کی طرف سے بیان کا آنا، یعنی اطاعت، اور اس کے میں لازم ہے کہ بذریعہ حجت ظاہری آپ تک وہ چیز پہنچی ہو، بیان آیا ہو۔ یہ روایات نے کہا ہے، اخباری کو اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے ممنوعاتن، شیخ اعظم فرماتے ہیں یہ دعویٰ قابل قبول نہیں۔ کیوں جی؟ فرماتے ہیں اس لیے، غور کرنا کہ یہ جو روایات تھیں، کون سی؟ حرام علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوہ منا، جب تک ہم سے نہ سنو۔ فرماتے ہیں غور کرو، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ أَمْثَالِ الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ، یہ جو اس قسم کی روایت ہے کہ جب تک ہم سے نہ سنو تم کوئی بات نہ کرو، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی عدم و جواز الاستبداد فی الاحکام الشرعیہ بالعقول الناقصۃ الظنیہ، بالکل آسان۔ یعنی مراد کیا ہے کہ احکام شرعیہ میں اپنے ان ناقص ظنی سوچ کے ذریعے استبداد یعنی انفراد، مستقل ہو جانا کہ اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم اپنے عقل ظنی سے ہی احکام شریعہ کو سمجھتے رہیں گے اور اسی سے ہم شریعت کو لیتے رہیں گے، یہ جائز نہیں۔ علی ما کان متعارفا فی ذلک زمان من الاعمال، اس لیے کہ اس زمانے میں بدبخت لوگ قیاس اور استحسان کو معیار بنا کر احکام شریعہ کو لے لیتے تھے اور حجت سے نہ پوچھتے تھے نہ وہاں ڈھونڈتے تھے کہ حجت ظاہری نے کیا بیان فرمایا ہے۔ یہ ان کے لیے ہے کہ یہ جائز نہیں ہے من غیر مراجعت حجج اللہ، حجج الہیہ کی طرف مراجعہ کیے بغیر اپنے ایک عقل ظنی کو معیار بنا کر احکام شریعہ کو لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ ان روایات سے مراد یہ ہے۔ بل فی مقابلہم، بلکہ وہ بدبخت تو آپ کے سامنے حجج الہیہ، یعنی ایک طرف امام صادق علیہ السلام بیٹھے ہیں اور ایک طرف کوئی اور لوگ تھے، تو وہ اور لوگوں کی بات لے لیتے تھے جو حجت الہی تھی اس سے نہیں لیتے تھے، یہ ان کی بات ہے۔ وَإِلَّا سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان روایات سے مراد یہ ہے، ورنہ ادراک العقل القطعی للحکم المخالف للدلیل النقلی علی وجہ لا یمکن الجمع بینہما فی غایت الندرہ، صرف ندرہ نہیں بل لا نعرف وجودہ، بالکل آسان کیا مطلب، ورنہ کوئی عقل قطعی کسی ایسے حکم کا ادراک کرے، یعنی ایک عقل ظنی نہ قطعی کوئی ایسا حکم لگائے جو حکم دلیل نقلی کے مخالف ہو، اور وہ حکم عقل اور حکم نقل کے درمیان جمع کرنا بھی ممکن، فرماتے ہیں ایسی کوئی صورت فی غایت ندرہ، ایک ہوتا ہے نادر، ایک ہوتا ہے غایت انتہائی، شاید کوئی کروڑوں میں ایک مورد، پھر آگے بل کے ذریعے اس سے بھی اعراض کرتے ہیں، بل فرماتے ہیں لا نعرف وجودہ، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ایسا کوئی مورد ہمارے سامنے ہے ہی کہ عقل قطعی کسی چیز پر کوئی حکم لگائے اور ناقل اس کے مخالف ہو اور جمع بھی ممکن ہو، ایسی کسی مورد کو ہم لا نعرف وجودہ، ہمارے سامنے تو ایسا کوئی مورد نہیں ہے۔ بس توجہ کا، بس اگر ایک مورد ایسا ہے جو یا فی غایت ندرہ کا مصداق ہے یا سرے سے اس کا کوئی وجود ہی، تو ایسے مورد لا ينبغي الاہتمام بہ فی هذه الاخبار الکثیرہ، تو اتنی ساری روایات ایک ایسے مورد کے بارے میں جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو یا بہت نادر ہو، یہ
حکیم اور دانا سے بعید ہے، دور ہے، کہ ایک کام ہونے والا نہیں ہے، جو نہیں ہو سکتا وہ اس کے لیے اتنا بڑھ چڑھ کر اہتمام کرے کہ اگر ایسا ہو ایسا ہو، نہ ایسا۔ بس اس کا مطلب ہے یہ جو روایات ہیں یہ پھر کسی اور مورد کو بیان کر رہی ہیں، ہمیں اس کو تلاش کرنا ہے۔ ایک نمبر دو یہ ہے کہ ان ظاہرہا، اگر آپ ان روایات کو لے بھی لیں تو یہ روایات ینفی حکومت العقل، اصلاً یہ عقل کی حکومت کی نفی کرتے ہیں، یعنی چاہے وہ عقل ظاہری ہو، چاہے وہ عقل فطری ہو، چاہے وہ عقل مطلق ہو، چاہے وہ عقل نظری ہو، ضروری ہو، یعنی اگر آپ ان روایات کو معیار بنائیں کوئی تعویل، تو روایات کا ظہور تو اس بات میں ہے کہ سیرے سے عقل کو، چاہے وہ عقل بدیہی اور فطری بھی کیوں نہ ہو، اس کو کوئی حکم لگانے کا حق ہی حاصل نہیں ہے، ولو ما عدم المعارض، چاہے کوئی معارض نہ بھی ہو۔ حالانکہ آپ خود کہتے ہیں کہ عقل فطری حجت ہے، حجت باطنی ہے، آپ تو خود اس کو حجت مانتے ہیں، روایات کا ظہور تو اس کو بھی نہیں مانتا، تو اس کا مطلب ہے یقیناً ہمیں کوئی نہ کوئی تعویل کرنی ہوگی۔ وَعَلَى مَا ذَكَرْنَا، وہ جو روایت معروف ہے کہ ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، اس عقل سے مراد بھی وہی عقل ظنی ہوگا، وہ قطعی یا بدیہی یا فطری یقیناً وہ مراد نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ وَأَمَّا نَفْيُ ثواب، وہ دوسری روایت تھی کہ جو ولی اللہ کی معرفت نہیں رکھتا اس کو نماز، روزہ، صدقہ فلاں کوئی ثواب نہیں ملے گا، حالانکہ عقل تو کہتے ہیں کہ اس کو ثواب ملنا چاہیے، نقل کہتی ہے کہ لا ثوابا لا۔ اب شیخ اعظم اس کی بھی توجیہ فرماتے ہیں، اما نفی الثواب علی التصدق، کہ ایک شخص ایک مستحق کو صدقہ دیتا ہے، روایت کہتی ہے تمہیں اس صدقے پر کوئی ثواب، کب؟ ما عدم کون العمل، اگر تیرا یہ عمل ولی اللہ کی ولایت کے بغیر اور ان کی رہنمائی میں نہیں ہوگا۔ دراصل مراد رہنمائی لیں کہ ولی اللہ نے رہنمائی نہیں کی اور تو نے یہ کر بھی دیا تو بھی تمہیں کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو شیخ اعظم فرماتے ہیں اگر آپ فقط اس کے لفظوں کو لے لیں، نکتہ سمجھ آ رہا ہے نا، یعنی فلو اوب کے یا علی ظاہر ہی، اگر اس روایت کو اس کے ظہور پر باقی رکھا جائے کہ لفظ ایسے ہیں، دلہ، تو یہ نص دلالت کرتی ہے کس پر؟ اللہ عدم الاعتبار بالعقل الفطری الخالی عن شوائب الاوہام، اس کا مطلب ہے پھر عقل فطری خالص بھی معتبر نہیں ہے، پھر وہ بھی حجت نہیں ہے، کیونکہ ظاہری طور پر تو یہ الفاظ اس کے یہی ہے نا کہ معیار ہے ولی اللہ کی ولایت کی معرفت، عقل کیا کہتا ہے اس سے کوئی غرض، اس کا مطلب ہے چاہے حاکم عقل فطری خالص بھی کیوں نہ ہو وہ بھی معتبر نہیں ہے، ما اعتراف ہی، حالانکہ آپ اخباری خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہ حجتن، کہ عقل فطری خالص حجت ہے، من حجج الملک العلام، کہ حجج الہیہ میں سے ایک حجت باطنی وہ یہی عقل فطری خالص ہے۔ بس اب کیا کریں پھر؟ ہاں، فلا بد من حملہ، تو لہٰذا ہمیں اس روایت کو حامل کرنا ہوگا ان موارد میں کہ روایت کا مفہوم بھی ٹھیک رہے اور حکم عقل جو فطری ہے جو اس کا ہے اس کے ساتھ بھی کوئی ٹکراؤ ہو، تو حمل کیا کہ یہ جو معصوم نے فرمایا کہ لا ثواب لا، اس کا مطلب ہے علی التصدقات الغیر المقبولہ، یعنی کوئی ایسا صدقہ جو عند اللہ مقبول نہیں ہے، لا ثوابا لا۔ کیسے؟ مثلا التصدق علی المخالفین، جو لوگ مخالف حق ہیں،
مخالفین حق کو صدقہ دینا، کسی نہروانی کو، مثال کے طور پر کسی ناسبی کو جو مخالف حق ہیں، لِأَجْلِ تَدَيُّنِهِمْ بِذَلِكَ الدِّينِ الْفَاسِدِ، اس لیے اس کو دینا چونکہ یہ اس دین فاسد پر ہے، یعنی ایک نہروانی دوسرے نہروانی کو صدقہ دے اس لیے کہ یہ اپنا نہروانی بھائی ہے، تو یقیناً وہ اس لیے دے رہا ہے نا، دین فاسد پر ہے، تو یہ تصدق جو ہے یہ غیر مقبول ہیں۔ ہر مخالف حق کو صدقہ دینا اس کے اس مخالف حق ہونے کی بنیاد پر، یہ تصدقات غیر مقبول ہیں، یہ عند اللہ ثواب کیا استحقاق ان پر نہیں ہے۔ کما هو الغالب فی تصدق المخالف علی المخالف، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مخالف حق وہ دوسرے مخالف حق کو صدقہ دیتا ہے، دینے والا بھی حق پر نہیں ہے، لینے والے بھائی نہیں ہے۔ کما فی، جیسا کہ ہم اپنے آپ دیکھتے ہیں، کما فی تصدقنا علی فقراء شیعہ، کہ ہم اپنے شیعہ فقیر کو کیوں دیتے ہیں؟ وہ اس لیے دیتے ہیں لعجل محبتہم لامیر چونکہ یہ امیر المومنین کی ولایت کا قائل ہے اور ان کے دشمن سے بغض رکھتا ہے، ہم مومن کو مومن ہونے کی محبت دیتے ہیں، تو اسی طرح وہ بھی مخالف کو اس بنیاد پر۔ خوب، تو پس ہم لا ثواب اللہ کو حمل کریں گے، یا اس قسم کا صدقہ ہے تو کہا گیا لا ثواب اللہ، او علی ان المراد حبط ثواب التصدق، یا ہم یہ کہیں کہ نہیں صدقے پر ثواب ہے لیکن وہ ثواب حبط ہو جاتا ہے، ضبط ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وجہ من اجل عدم المعرفت لولی اللہ، چونکہ جو ولی اللہ کی معرفت کے بغیر عمل ہو وہ اعمال حبط ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی حبط ہو جائے گا، او الی غیر ذالک۔ خوب، یہ تو ہو گیا پہلا جواب۔ آگے فرماتے ہیں وثانیاً، چلو فرض کرو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، کیا کہ مدخلیت تبلیغ الحجہ فی وجوب کہ اللہ کی اطاعت اس صورت میں واجب ہوتی ہے جب حجت اس کو تبلیغ کرے، حجت اس کو بیان، یعنی جب تک حجت الہیہ لوگوں تک نہ پہنچائے تب تک اطاعت واجب۔ چلو فرض کیا ہم آپ کی بات کو مان بھی لیں کہ حجت کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر اطاعت واجب، فرماتے ہیں اذا علمنا اجمالا، ہم ایک علم اجمالی تو ہے نا، کس بات کا؟ بأن حکم الواقعۃ الفلانیہ، کہ یہ جو فلاں واقعہ ہوا اس کا کوئی حکم شرعی ہے۔ کیوں حکم شرعی ہے؟ اس لیے لعموم الابتلاء بہا، چونکہ یہ معاملہ ایسا ہے جو کبھی کبھی پیش نہیں آتا، جو روزمرہ روٹین میں عام البلوہ ہے، لوگوں کو پیش آتا رہتا ہے، یقیناً اس کا حکم بھی ہے۔ قد صدر یقیناً من الحجہ، اور اس کا حکم یقیناً حجت الہیہ کی طرف سے آ چکا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ آ چکا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ خطبہ حجت الوداع میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، کیا؟ معاشر الناس ما من شیء یقربکم الی الجنہ ویباعدکم عن النار، پیغمبر نے فرمایا الا امرتکم بہ، میں نے وہ سب کا سب تمہیں کون سی چیز مقرب جنت ہے اور کون سی چیز مبعد عن النار ہے، میں سب بیان کر چکا ہوں۔ اب ایک مورد ایسا آ جائے جو عام البلوہ ہے، ہر روز سینکڑوں لوگوں کو پیش آتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر نے اس کا حکم بیان نہ کیا ہو؟ پیغمبر نے فرمایا تھا ما من شیء یقربکم الی النار ویبعدکم عن الجنہ، جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کرے اور جنت سے دور کرے، الا وقد نہیتکم عنہ، میں تمہیں اسے نہیں کر چکا ہوں، یعنی وہ اس مقرب جنت اور مبعد عن النار کا امر کیا ہے اور مقرب نار اور مبعد عن الجنت سے نہیں کی ہے، یہ پیغمبر نے فرمایا۔ اب ثم ادرکنا ذلک الحکم، اب وہ ایک ایسا مورد تھا، ایک ایسا کام تھا جو عام الابتلاء ہے،
روزمرہ لوگوں کے سامنے پیش آتا رہتا ہے. اب ہم نے اس کا حکم لے لیا. کہاں سے؟ اما بالعقل المستقل، یا مستقل آتے عقلیہ میں سے تھا کہ عقل مستقل ہے اس کو حکم لگانے میں کہ یہ حسن ہے یا کبھی ہے. وَإِمَّا بِوَاسِطَةٍ مُقَدِّمَةٍ، یا کوئی مقدمات عقلیہ ملائے ہمیں پتہ چل گیا. فرماتے ہیں نَجْزِمُ مِنْ ذَلِكَ، ہم اسے جازم یقین اعتماد کر لیں. کیا؟ بِأَنَّا مَسْتَكْشَفْنَاهُ، کہ اگرچہ ہم فی الحال تو ہم نے اس شے کا حکم آپ نے عقل سے کشف کیا ہے، لیکن صادر انل ہے، یہ صادر عن الحجہ صلوات اللہ علیہ، اس سے ہے. پس ہم اگر اس کی اطاعت کریں گے تو وہ اطاعت بواسطۃ الحجت ہے، بغیر واسطۃ الحجہ نہیں ہے. تو بھی آپ کی بات ہم نے مان لی. اگر آپ کہتے ہیں ایسا ہے تو بھی یہ بواسطۃ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے عقل نے کشف کیا ہے، لیکن واقع میں وہ صادر عن الحجت ہے. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد.